الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے لیے انتہائی قابل ست تکریم میرے اساتذہ کرام اور میری دائیں اور بائیں جانب مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام، آج میں جس موضوع کو اپنے دامن سخن میں لپیٹ کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ ارباب و علم و عقل، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہے تو اسے کہتا ہے گناہ سے رک جا۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اگر کوئی انسان گناہ میں پھنس جائے تو اسے کہتا ہے توبہ کر لے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جو رب باری کا تعارف بھی کرواتا ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو رب باری نے اتنی خصوصیات سے نوازا ہے۔ کفار کو چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْیَةِ اللہ۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اس کی عظمت اور ہیبت کا یہ حال ہے۔ اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے دب جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ حالانکہ پہاڑ قساوت میں ضرب المثل ہوتا ہے اور تصادم میں غیر متاثر ہوتا ہے۔ یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد اور حکمت لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ ارباب و علم و دانش، یہ اتنی عظیم و شان کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اقرا علی القرآن، مجھ پر قرآن پڑھ، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی عظیم و شان کتاب ہے جو گناہگاروں کو گناہ سے روکتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ ارباب علم و فہم، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے دامن میں جو بھی آتا ہے یہ اس کو ترقیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قرآن کی دامن میں صحابہ ہے، رب نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی، فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور کہیں پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں پر فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ۔ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ علماء اکرام نے دامن قرآن میں آئے، رب نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو کچھ کہا اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔